خدائے مالک یوم حساب ہو، نور نبی امی صاحب کتاب ہو، نور خدائے مالک یوم حساب ہو، آیا تمہارا ذکر قرآن مجید میں، فرما دیا رسول نے اپنی نوید میں، اپنی نوید میں، معبود حق ہو اور ولایت ماب ہو، نور خدائے مالک یوم حساب ہو، چھائی تھی پھر جہاں میں جہالت کی بدلیاں، تم نے بکھیر دی سبھی ظلمات کی دھجیاں، ظلمات کی دھجیاں، تم پیشوائے قوم رسالت ماب ہو، تم پیشوائے قوم رسالت ماب ہو، نور خدائے مالک یوم حساب ہو، غافل ہوئی تھی رب سے زمانے کی بستیاں، بتلائی تم نے دنیا کو وحدت کی سرخیاں، وحدت کی سرخیاں، اللہ کے خلیفہ نبوت جواب ہو، اللہ کے خلیفہ نبوت جواب ہو، نور خدائے مالک یوم حساب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو میں مہدیہ ٹائمز آپ کا استقبال کرتا ہے۔ میں عنایت اللہ خان آپ سب کو مہدیہ ٹائمز کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہمارے پچھلے ایپیسوڈ پسند آئے ہوں گے، جس میں مولانا مولوی سید مبارک کی ساخلی منڈیا، پروفیسر سیف الدین خالد بنگلور، مشائخ پیر و مرشد سید ذبیح اللہ میاں چند پٹنہ آپ سے مخاطب ہوئے۔ ناظرین، آج ہم چند پٹنہ میں ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے بھائی مہدوی بھائی اس دنیا بھر کے تقریباً ہر ایک ملک میں موجود ہیں، اور جیسا جیسا ہمارے بھائی کام کاج کے لیے مختلف ملکوں میں دیش ودیش جا رہے ہیں، اپنے دائروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت لوگ جن کا ایمان جو ہے کچا ہے وہ اپنے مرشدین سے اور مہدوی عقائد سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی فاصلے کو کم کرنے کے لیے مہدیہ ٹائمز اپنے وجود میں آیا، اور انشاءاللہ ہم
اس فاصلے کے بیچ ہمارے پروگرام گفتگو کے ذریعے ایک برج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں ہمیں کامیاب کرے۔ ناظرین، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ماہ رمضان دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ رمضان کے 2 عشرے پورے ہو گئے۔ ناظرین، اب بہت جلد رمضان ہمارے سے جدا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمیں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ ہم ایک مذہبی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اعتکاف کس طرح ادا کریں اور اعتکاف کے دوران کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بیچ ایک بہت ہی معتبر مشائخ جن کی آج قوم مہدویہ میں ایک پہچان ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مشائخ پیر و مرشد سید عبدالحی صاحب ابراہیمی، جو کرناٹک کے چنپٹنا ٹاؤن میں اپنا دائرہ آباد رکھے ہیں اور یہ ابراہیمی مسجد میں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے صبر الرشاد بنگلور اور جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ آپ قوم مہدویہ کی بہت فکر رکھتے ہیں اور طالب علم کی بہت ہمت افزائی کرتے ہیں۔ ان کی یہ دلی تمنا ہے کہ چنپٹنا میں ایک مہدویوں کا PUC کالج ہو۔ خونخوار ہم آپ کو گفتگو میں استقبال کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اعتکاف کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں اور ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن شریف کی آیت مبارکہ پیش کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پیش کروں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ ہے۔ ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سب سے پہلا سبق دیتا ہے۔ ہم حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کو اپنا امام مہدی موعود علیہ السلام تسلیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اے انسانوں، جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں رہو تو تم اپنی بیوی سے، اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جناب عنایت اللہ خان صاحب مہدویہ ٹائمز نے اس بات کی خواہش کی ہے کہ میں اعتکاف کے بارے میں ناظرین سے بات چیت کروں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، اے انسانوں، تم جب مساجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرو تو تم اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو اور ان کے قریب نہ ہو۔ حدیث شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ اس کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا، کان یعتکف فی عشر الاواخر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مسجد میں
روزے کی حالت میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز جن باتوں سے متعلق یہ مجھ سے پوچھیں گے سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو ناظرین، میں اپنے سوال کا آغاز جو ہے مشائخ پیر و مرشد سید عبدالحی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اعتکاف کیا ہے۔ آپ قرآن شریف اور حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیں گے تو اچھا۔ ناظرین محترم، میں نے پیشگی طور پر اس بات کو سنا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا تذکرہ قرآن شریف میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت آئی ہے، ساتھ ہی ساتھ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ روزے کی حالت میں مسجد میں قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ آدمی سب سے پہلے نیت اور ارادہ کرے کہ میں اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 10 دن تک اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے جس کی اتباع ہم تمام کو کرنا چاہیے۔ اس کی وضاحت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی فرمائی، جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے آپ نے اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کی کیفیت بتلاتے ہوئے آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچتے تھے، مغرب کی نماز کے ساتھ ہی آپ مسجد میں قیام کرتے، اور روزے کی حالت میں آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ اور اعتکاف کا طریقہ تو آپ سن چکے ہیں کہ انسان جامع مسجد میں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں اعتکاف کرے، یا کہ کسی پڑوس کی مسجد ہی میں وہ اعتکاف کرے۔ میاں اعتکاف کا وقت کیسے گزارنا چاہیے؟ الحمدللہ مہدوی آٹھوں پہر کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا وقت ہی مہدوی کا آٹھوں پہر کا ذکر کرنا ہے، اور وہ اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارتا ہے۔ اب مزید یہ کہ انسان جب وہ اللہ ہی کے لیے وقف ہو چکا ہے اور وہ اللہ کے ختموں میں اپنے آپ کو ڈال چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا، اللہ کی آیات کو پڑھے گا، اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا، معانی دیکھے گا، مطالب کو سمجھے گا، جہاں تک وہ اپنے رب سے اس کا رابطہ ہو سکتا ہے وہ بڑھاتا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور پاک کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہم انا نسألک الجنۃ والرؤیۃ کہتا ہے۔ تو معتکف تنہائی میں جب بھی کہیں کوئی جب تنہائی اختیار کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کا ایک مہدوی کا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا پہچان ہے۔ تو اس کے لیے کیا صرف آدمی بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کو پہچان سکے گا؟ نہیں، وہ اللہ کو یاد کرے گا، تنہائی میں وہ دعا کرے گا، وہ بالکل کٹ کر سب سے جدا رہ کر مسجد میں قیام کرے گا، اور ظاہر ہے کہ انسان خواہشات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دن ہو تو وہ کھانے پینے سے اور مباشرت سے بیوی کے قریب جانے سے بچے گا، مگر اعتکاف کی مزید شرط یہ ہے کہ نہ وہ اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، نہ اس کو چھو سکتا ہے، نہ اور وہ کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو چیزیں انسان کو زیادہ تر خواہشات کی طرف یا عورت کی طرف لے جاتی ہیں ان چیزوں سے اس کے لیے بچنا ضروری ہے۔ تو وہ اعتکاف کی حالت میں دعا کرے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، اور عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھے گا۔ الحمدللہ اگر کوئی نماز تہجد کا پابند ہے، اور رمضان میں تو انسان جہاں وہ تراویح پڑھتا ہے تو نماز تہجد کا بھی وہ اہتمام کرے گا، اس طریقے سے اس کا تمام تر وقت لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے عبادات میں گزارے گا۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ اعتکاف کیا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کا بھی جو ہے
وضاحت بھی ہو گئی اور اعتکاف کس طرح گزارنا چاہیے یہ بھی معلوم ہوا. تو آئیے ہم جانے علامہ سے کہ اعتکاف میں کن کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. میاں آپ تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالیں. ناظرین محترم، آج کا نوجوان بھی اعتکاف کرنا چاہتا ہے. نوجوان جو غیر شادی شدہ ہے وہ بھی اعتکاف کرنا چاہے گا. بڑوں کا دیکھا دیکھی بچے بھی اپنے ماں باپ کے اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں. ان کے بھی دل میں تمنا رہتی ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنا پورا وقت مسجد میں اپنے بزرگوں کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے یاد الہی میں اور ذکر میں اللہ سے التجا کرتے ہوئے اپنا وقت گزارے. اور ظاہر ہے کہ بڑوں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. جب بچے اپنے خالق اور مالک کو دیکھنا چاہیں گے تو بڑوں سے وہ بھی سیکھ لیں گے کہ ہمارا مقصد ہی پیدائش کا ہم کو جو ہے مولا کی طلب رکھنا ہے. تو اس طریقے سے ہم طالب مولا بنتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پھر سے سوال آپ دہرائیں تو اچھا رہے گا کہ اعتکاف میں کن کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعتکاف میں جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان اپنا پورا وقت عبادات میں طاعت میں، اگر وہ اپنے ساتھ دوسرے معتکفین ہیں، دینی معاملات کو بھی وہ حل کر سکتے ہیں، دینی باتوں کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، امر بالمعروف کر سکتے ہیں، نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، اچھائیوں کی تلقین کر سکتے ہیں. اگر شاگرد وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو آگاہ کیا جا سکتا ہے. مرید ہوں تو ان کو آداب مریدی سے واقف کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، ایک بڑے چھوٹے ہیں، ایک دوسرا سیکھنے کی سکھانے کی کوشش کریں. عبادات کے بارے میں تو آپ پہلے ہی سوچ چکے ہیں. میاں عزلت خلق اور اعتکاف میں ملا جلا اثر کیا ہے بتائیے. عزلت خلق یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہم کو ولایت کے فرائض عطا کیے ہیں، اس میں انسان مخلوق سے کنارہ کشی کرتے ہوئے علیحدہ رہے. مخلوق سے، بیوی سے، بچوں سے، متعلقین سے ضرورت پر انسان علیحدہ ہونا چاہیے. اور ہوتا بھی ہے کہ انسان کی ایک فطرت میں ہے کہ جب بھی وہ کچھ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک سو ہو کر تمام چیزوں سے کٹ کر بیٹھتا ہے. یہ جب تک انسان برائیوں سے نہیں کٹتا، بد اخلاقی سے نہیں کٹتا، ماحول کی خرابیوں سے نہیں کٹتا، اس وقت تک ظاہر ہے کہ وہ جو ہے اللہ کو نہیں پا سکتا. جب اس کو پانا ہے تو مہدویہ عقائد میں سب سے بڑی ہی بات داخل ہے کہ آدمی اپنے طور پر مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرے. مخلوق کیا کرتی ہے انسان کو؟ غیر ضروری سوالات ہوتے ہیں، غیبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی ویسی باتیں کرنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. تو آدمی جب عزلت خلق میں مخلوق سے علیحدہ رہنے میں جو خوبی اس کو ملتی ہے وہ عجیب غریب خوبی ہے. اور یہ مخلوق سے علیحدہ رہنے کا عمل ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس سے تھوڑا ستو کا آٹا اور ساتھ ہی ساتھ پانی لے کر آپ غار ہرا میں تشریف کیا کرتے تھے. آپ تنہائی میں اللہ اللہ کرنے کا آپ کو طریقہ حاصل تھا کہ آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اسی تنہائی اور برکت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی دولت سے مالا مال کیا. اور سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی غار ہرا میں ہوئی، جب آپ علیحدہ تھے بیوی سے، بچوں سے، ساتھیوں سے، احباب سے، مکے والوں سے. تنہائی ہی تنہائی تھی اور صرف آپ کا رب، آپ کا خالق، آپ کا مالک، جس نے آپ کو پیغمبر بنایا، جس نے آپ کو رسول بنایا، جس نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا، جس نے آپ کو کتاب دی، اسی سے آپ کا رشتہ رہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام پہنچانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، آپ کے پاس پہنچتے رہے اور ساری باتوں کا اللہ کے جانب سے جو پیغام تھا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہنچایا. میاں کیا معتکف حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟
بلا وجہ اللہ کے گھر میں ٹھہرنے والے کو، ٹھہرنا جو ہے اللہ کے لیے ٹھہرنا، اللہ کے گھر میں ٹھہرنا، بلا وجہ وہ باہر نہ جائے، وہ کیوں جائے گا؟ نہ اس کو نماز جنازہ پڑھنا ہے، نہ کسی کی عیادت کرنا ہے، نہ اور کسی کام کو انجام دینا ہے۔ فرض کیجئے بیوہ ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان کا رشتہ رہتا ہے، مگر ان تمام باتوں سے وہ کٹ کر صرف اور صرف وہ اللہ ہی کی یاد میں مگن رہے، وہ نہ نکلے۔ ہاں وہ نکل سکتا ہے، نکلنے کی اجازت ہے، ضرورت حاجت ہے، انسان پیشاب اور پاخانے کے لیے قریب میں وہ بڑے اہتمام سے پردے کے ساتھ اہتمام سے اپنی آنکھوں نیچے کرتے ہوئے جائے، وضو کے لیے جائے۔ اس طریقے سے اگر وہ چھوٹی مسجد میں بیٹھا ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کا اس نے پہلے ہی سے ارادہ کیا ہے، تو اس صورت میں نکل سکتا ہے، بخیا اس کو خدا کے گھر کو چھوڑ کر نہیں نکلنا چاہیے۔ میاں اعتکاف کی حالت میں انسان خدمت خلق سے دور رہتا ہے، کیا متکف کو ان کا اجر و ثواب ملے گا؟ انسان جب جس وقت اپنی عمر میں جتنی بھی وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، مثلا بیواؤں کی خدمت، یتیموں کی خدمت، لاچاروں کی خدمت، مجبوروں کی خدمت، رفاہی کام یا انسانی رابطے، جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کو جو فائدہ پہنچاتا ہے، یا اور بھی جو عبادات ہیں جو مسجد سے باہر رہ کر بھی انسان ان عبادتوں کو انجام دے سکتا ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے بیٹھا ہے تو جن پابندی کے ساتھ جن عبادات کو یا مخلوق کی خدمت جو کیا کرتا تھا، یقیناً اس کا اجر اللہ کی جانب سے اس کو ملنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ذاکر کے بارے میں یہ بات ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اگر وہ اللہ سے مانگتا بھی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر میں مشغول رہنے والے کو وہ تمام چیزیں عنایت کرتا ہے جو اس کو ملنی چاہیے۔ جب ذاکر کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ کی جانب سے اس کو عنایتیں اور رحمتیں اور جو کچھ بھی ملنا چاہیے وہ ملتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو بندہ اعتکاف کی حالت میں جب رب کے خدمت میں پڑا ہے اور وہ صرف رب کو چاہتا ہے، رب کو پانا چاہتا ہے اور پوری طرح سے کٹ گیا ہے ساری مخلوق سے، ساری چیزوں سے، تو یقیناً اس کو اللہ بھی ملنا چاہیے اور اللہ کی جانب سے جو اجر عبادتوں پر ملتا ہے اس کو ملنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ معتکف کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، اور کیا وہ مسجد کے باہر جا سکتا ہے، اگر جا سکتا ہے تو کس وقت جا سکتا ہے اور کس وقت نہیں جا سکتا۔ ان باتوں کا تو ہمیں پتہ چلا ابھی علماء کے ذریعے۔ کیا آئیے اب ہم یہ بھی جانتے چلیں، جب ہم سب جگہ دیکھتے ہیں، ہر مسجد میں دیکھتے ہیں تو بہت سے مرد افراد اعتکاف میں جو ہے اعتکاف کی عبادت میں رہتے ہیں، کیا اعتکاف صرف مرد کے اوپر حکم، اعتکاف کا حکم صرف مردوں کے اوپر حکم ہے یا پھر یہ عورتیں بھی کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسے اعتکاف کے تعلق سے اور کچھ جو ہے جانکاری ہے جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، اگر آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے تو ہمیں اور ہمارے ناظرین پر بڑا احسان ہوگا۔ حاضرین محترم، ناظرین محترم، آپ حضرات نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے وہ ہم کو اعتکاف کا حکم کرتے تھے، تو ہم نے اپنے گھروں میں ایک مخصوص جگہ ٹھہرنے کے لیے ہم نے طے کر لی تھی اور ہم باقاعدہ اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہم نے اعتکاف کا اپنے گھروں میں اہتمام کیا، ایک مخصوص جگہ میں ہم اللہ کرتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے، ذکر الہی مشغول رہتے، دعائیں کرتے۔ دعاؤں کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے رب سے مغفرت چاہو، اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اب سارے صحابیات جو اس وقت زمانے کی تھیں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعمال کے بارے میں تحقیق کرتی تھیں، پوچھتی تھیں
اور آپ نے اعتکاف کے بارے میں امت مسلمہ کی عورتوں نے پوچھا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا آیا ہے کہ عورتیں بھی اپنی جگہ اہتمام کے ساتھ ساری چیزوں سے کٹ کر اپنے معاملات کو علیحدہ رکھ کر مخصوص طور پر رہنے کے عادی تھے۔ ہاں وہ 1 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، 2 دن بیٹھ سکتے ہیں، 10 دن بیٹھ سکتے ہیں، جتنا کہ ان کو سہولت ہے وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد اعتکاف کریں عورتیں نہ کریں، جیسا کہ مرد نماز پڑھتے ہیں تو عورتیں بھی نماز پڑھتے ہیں، مرد روزہ رکھتے ہیں تو عورتیں بھی روزہ رکھتے ہیں، مرد تلاوت قرآن کرتے ہیں تو عورتیں بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ اب رہا ہے کہ وہ مخصوص طور پر جہاں وہ پردے میں رہتے ہیں خاص جگہ کا اہتمام کر لیں، خاص جگہ میں جو ہے 24 گھنٹے مغرب سے لے کر دوسری مغرب تک جو ہے اعتکاف میں بیٹھے رہیں، اور یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اعتکاف کو جو ہے میں نیت کرتی ہوں اور 24 گھنٹے میں اعتکاف میں گزاروں گی۔ رہا ہے کہ اب جو ہے مساجد میں اعتکاف کا جہاں جہاں سلسلہ جاری و ساری ہے وہ تو الحمدللہ ہے، اب جن دن مساجد میں نہیں ہے اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور وہاں اعتکاف کو قائم کرنے میں حضرات جو بھی ہیں وہ اپنے آپ کو پابند کریں کہ ان مساجد میں بھی اعتکاف ہو۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے مشائخ پیر و مرشد سید عبدالحی صاحب ابراہیمی ہمارے پروگرام گفتگو میں آئے اور ہم سب کو اعتکاف کی فضیلت اور طریقے کے بارے میں معلومات کیے اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عبادت اعتکاف ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ بھائی عنایت اللہ خان صاحب اور ان تمام رفقا سے جو ان کے ساتھ ہیں، ان تمام احباب سے مل جل کر بیٹھنے کی جو کیفیت ہے میں بیان نہیں کر سکتا، بڑی خوشی اور مسرت ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان احباب سے میری یہ دلی تمنا ہے کہ ملت مہدویہ کا رابطہ رہے، ایک پیغام پہنچے، اس لیے کہ آج ہر ایک کے دل میں فلاحی کاموں کا عبادات کے ساتھ بڑا ہی جذبہ پایا جاتا ہے۔ ہماری ملت کو بہت جلد بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بیداری کے لیے وقت کی قربانی، مال کی قربانی، رابطے کے لیے جن جن باتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے ہم سب ایثار اور قربانی سے کام لیتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں، اور یہ پروگرام اللہ چلاتا رہے، عنایت اللہ خان صاحب کے حوصلے بلند رہیں، وہ آہستہ آہستہ تحقیق کرتے جائیں، پوچھتے جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو جہاں وہ اللہ سے رشتہ جوڑنے کے سوالات کر رہے ہیں، بندوں سے بھی انسانوں کا بڑے ہی خلوص کے ساتھ، بڑے ہی للہیت کے ساتھ، بڑے ہی اچھے عزائم کے ساتھ رابطہ رہے، تاکہ قوم بہت جلد سمجھ جائے بہت دیر ہو چکی ہے، بہت جاگنے کی، بہت زیادہ حرکت میں آنے کی، بہت زیادہ کوشش کرنے کی، کوششوں کو نہ روکنے کے ارادے سے ہم کو مسلسل جدوجہد کرنا ہے۔ میں ملت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا ایثار، آپ کی قربانی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین پیغام پہنچا سکے گی۔ ہم اور آپ ہم زندہ بھی نہ رہیں تو ہمارا پیغام، ہماری چاہت، ہماری محبت زندہ رہے گی، یہ پروگرام زندہ رہیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ میں ناظرین کا جو دیکھ رہے ہیں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب عنایت اللہ خان صاحب کا، ان کی ٹیم کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اگر کسی قسم کی انسانی نقطۂ نظر سے بھول چوک وغیرہ ہوتی ہے، سب کے بارے میں، میرے ہی نہیں تمام کے بارے میں درگزر سے کام لیں، وسعت قلبی سے کام لیں، اچھائیوں کو عام کریں۔ کتاب و سنت ہی ہمارا اپنا مسلک ہے، ہم اسی پر چلتے ہیں، اور اسی کتاب و سنت کی وجہ سے تو ہمیں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق بھی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول اللہ کہتے تو ہم کہاں سے اس شرف سے مالا مال ہوتے۔ تو ہماری ملت کو بیدار ہونے کی، سارے انسانوں تک مذہب کتاب اللہ محمد رسول اللہ اور تصدیق امامنا کا پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ تصدیق امامنا کیا ہے؟ عمل ہے، اور اسی عمل کی دعوت قرآن دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ میں
پھر سے شکریہ ادا کرتے ہوئے جزاکم اللہ خیرہ کہتے ہوئے اپنی جگہ لیں۔ شکریہ فخر میڈیا ٹائمز کی جانب سے آپ سب کو جو ہے عید الفطر مبارک ہو، اور امید ہے کہ آپ سب کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ کے فیڈ بیک کا کہ ہم منتظر ہیں۔ میں آپ کا میزبان عنایت اللہ خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، ہاں فقیری کی، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، ہاں بچھونا تھا، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا، ہاں پلٹ آیا، سلام اس پر، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جی سے جنگ کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، سلام اس پر، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، ہاں کچل ڈالی، سلام اس پر، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے،
پڑے